لیکن ایک ایسا طبیب آ گیا جس میں کچھ عقیدے کی گندگی تھی، جو معاذ اللہ حضور کی ازواج مطہرات کے بارے میں نظریات ٹھیک نہیں رکھتا تھا۔ اس نے نبض دیکھنے کو ہاتھ جو پکڑا تو فاضل بریلوی نے ہاتھ جھٹکا اور بلانے والے سے کہنے لگے کئی دنوں کی علالت سے وہ تکلیف نہیں تھی جو اس بد عقیدہ کے ہاتھ لگانے سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، اس لیے کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، ہماری کسی کے ساتھ کوئی زمین کی لڑائی نہیں ہے، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے تو جو بات کی ہے وہ مضبوطی ایمان کی بات کی ہے، انہوں نے تو جو ذکر کیا ہے وہ اصلاح احوال کے لیے کیا ہے، امت کو نظریاتی پختگی دینے کے لیے کیا ہے۔ ان کے اندر وہ خاص قسم کی توانائی، وہ طاقت تھی۔ آج لوگ منبر سے تقریر سنتے ہیں تو بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ میں تمہیں بتاؤں گا حضور کی اہل بیت کی شان کیا؟ بھائی آپ کیا بتائیں گے، آپ ناقل ہیں، قرآن حدیث پڑھیں، بیان کر دیں، ان کی شان تو اللہ رسول نے بتا دی ہے۔ میں بتاؤں گا اصحاب رسول کا مقام کیا ہے؟ بھئی آپ مہربانی کریں، آپ وہ بتائیں جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، اس پر سند موجود ہے، اس پر بڑے حوالے موجود ہیں، اس پر آیات اور احادیث موجود ہیں، آپ صرف ان کو نقل کریں۔ آپ اپنی گفتگو چمکانے کے لیے مشاجرات بیان کرتے، آپ محض کچھ دیر کی داد اور امداد لینے کے لیے امت کے ذہنوں کو تقسیم کرتے۔ آپ لے جائیے اٹھا کے تاریخ کے سارے حوالے، ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، اور قرآن مجید میں رب نے فرما دیا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ فرماتے ہیں وہ کافروں پہ سخت تھے، آپس میں تو بڑے مہربان تھے، رحم دل تھے۔ تو کیا ضرورت ہے آپ کو کسی نئی تحقیق میں الجھنے کی، جب نص آپ کے پاس موجود ہے؟ یقین پیدا کریں، ایمان کی مضبوطی لائیں، آپ یقین کریں طبیعت آپ کی نکھر جائے گی۔ آپ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ سن رہے تھے کہ عقیدہ توحید کے بھی بہت بڑے پہرے دار ہیں، وہ جو ہم پہ معاذ اللہ بعض اوقات الزامات لگاتے ہیں نا کہ فلاں جاہل کے ہاں سجدے ہوتے ہیں، ان کو بھی تعظیمی سجدے کی حرمت پر دیکھو کیا کہنے لگا ہوں، غیروں کو بھی تعظیمی سجدے کی حرمت پر جب دلائل لینے ہوتے ہیں تو میرے اعلیٰ حضرت سے لیتے ہیں۔ فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اور کیا لکھا؟ حرام حرام اور اشد حرام، ان لفظوں کے ساتھ پابندی لگائے۔ یہ میرے امام کا کمال ہے، جانے تم کہاں بیٹھ کر شور کرتے ہو اور کس طرح تم اندھیرے میں تیر چلاتے ہو، یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا کمال ہے کہ وہ صبح کے اجالے میں لکھتے ہیں کہ کسی مزار پہ جانا تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کے دعا مانگنا۔ یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا کمال۔ اتنی پاسداری تمہیں کہاں آئے گی عقیدہ توحید کی؟ ہم تو اسی امام کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں اللہ کو بھی اللہ میاں نہیں کہنا، اللہ تعالیٰ کہو، اللہ جل جلالہ کہو، اللہ عز و جل کہو۔ انہوں نے نظریاتی پختگی اور یقین کامل کی دولت، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں دوستو، کسی نہ کسی سے تو بندے نے پیار کرنا ہی ہوتا ہے۔ درد اگرچہ جاں گزل ہے، کروں کیا کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ چلو نہ پیار کرو، عشق نہ کرو، پیسوں سے پیار ہو جائے گا۔ ہوتا ہے لوگوں کو پیسوں سے پیار، مانیے گا نا آپ، لوگ مانتے نہیں، آپ بھی نہ مانیے گا۔ ویسے میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں کہ اگر ان کے پاس پیسے نہ ہوں تو ان کی طبیعت بھی صحیح نہیں لگتی،
खराब खराब लगती है, जेब भरी हुई हो तो सेहत भी अच्छी लगती। होता है कुछ लोगों को प्यार, शोहरत से भी लोगों को प्यार होता है, दो चार जुमले तारीफ में अगर सुन ले तो रात अच्छी गुजर जाती। इसीलिए तो सादी फरमाते कि लकड़ी को घिन खा जाती है और बड़े लोगों को खुशामद खा जाती। होता है लोगों को तारीफ से भी प्यार, न माने आप, होता है, लेकिन ये नुकसान पता कितना करता है। मारूफ होने के लिए, मशहूर होने के लिए संजीदा लोग सोशल मीडिया पे वो हरकत कर रहे हैं जो उनकी शख्सियत से मैच नहीं करती। आप मुसलमान हैं, आप वज़ादार हैं, आपकी वज़ादारी बड़ी ज़रूरी है। ये शोहरत से प्यार करना, दौलत से प्यार करना, ये नुकसान कितना करता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दो भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में खुले छोड़ दिए जाए। भेड़िया वैसे खतरनाक होता है और ऊपर से भूखा हो, और फिर खुला छोड़ दिया जाए, पूछने वाला भी कोई ना हो। करीम फरमाते हैं, दो भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में खुले छोड़ दिए जाएं, वो इतना नुकसान नहीं करते जितनी दौलत और शोहरत की मोहब्बत इंसान के दिल का नुकसान करती। लोग पूरे तौर पे अंदर से बर्बाद हो जाते हैं, उजड़े हुए होते, उन्हें खबर ही नहीं होती। उन्होंने उजले लिबास पहन रखे होते, वो समझते हम बहुत बड़े लोग हैं। आला हजरत बरेलवी ने हमें सबक दिया है कि दिल जो है और मोहब्बत भी इसने किसी न किसी से करनी है, तो इसका बेहतरीन इलाज ये है कि इसे दरवाजा रसूल पे ले जाओ। और फाज़िल बरेलवी कहते हैं, ये हमारा फैसला दानिशमंदाना फैसला है, ये समझदारी वाला फैसला है। आप जरा वो अंदाज देखिए किस तरह कहते हैं हुजूर से प्यार करें। कहते हैं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जान है इश्क मुस्तफा। दुआ करो रोज फुजू करे खुदा, और जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। आला हजरत ने ना पूरी उम्मत को कहा है, अपने आप को समेटो, दरवाजा रसूल पे आ जाओ। मैं आपको सच बताता हूं, नात में रोने वाले फिर किसी दुनियावी गम में नहीं रोया करते। मैं आपको सच बताता हूं, हुजूर की मोहब्बत में महव और मस्त रहने वाले फिर किसी दुनियावी जाहो जलाल से मुतासिर नहीं हुआ करते। आला हजरत ने हमें ये सबक दिया। और फिर मैं, क्योंकि यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, अब ये कि मैं कोई ऐसी बात करूँगा, किसी ने कहा था कैसा दस्तूर ज़ुबां बंदी है तेरी महफिल में, बात करने को तरसती है ज़ुबां मेरी, मैं क्या कोई ऐसी बात करूँगा तो अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन बाज़ औक़ात ना कुछ लोग इल्म पढ़ते पढ़ाते भी कई दफ़ा खुश्क हो जाते हैं। साहबजादा खुर्शीद अहमद गैलानी साहब से कभी कभी राब्ता हो जाता था ख़त व किताबत से, तो उस्ताज़ुल उलमा अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादरी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब पर उन्होंने तबसरा करते करते लिखा था, मुझे समझ नहीं आती कि ये सूरे कुबरे वाले मौलाना जब उठते हैं और लिखने को बैठते हैं तो कैसे ताज़ा दम हो के लिखने बैठते हैं। यही कुछ मिजाज दाग देलवी का भी था। उसने कहा, यार मौलवी और शेर व सुखन। हमारे पाकिस्तान के एक बड़े मारूफ शायर थे, मेरी एक दफ़ा मुलाकात हो गई तो मैंने उनसे कहा कि आपने आला हजरत को भी पढ़ा है? कहने लगे, नहीं, तुम मौलवी हो, तुम्हारा ही ठेका है, हमें तुम कहाँ पढ़ने देते हो। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे, मौलाना वो मौलवियों की जागीर नहीं, वो फ़न का आदमी है, और जो आदमी जिस फ़न से ताल्लुक़ रखता है वो उनको ले लेता है। कहने लगे, बड़े बड़े मुबालगे किए हैं लोगों ने महबूब की मोहब्बत में,
لیکن یہ جو فاضل بریلوی نے اپنے محبوب کے لیے کہا ہے نا کہ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہے کوثر و، کاش آپ کو کوئی شعر و سخن سے دلچسپی ہوتی تو پھر میں آپ کو بتاتا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ جس کی 2 بوند ہے کوثر و، صرف 2 بوند، حضرت باقی کتنا ہے کہنے لگے بتاتے ہیں۔ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، اور جن کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات۔ بچا جو قدموں کے ان کا دھوون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جن کے قدموں کا دھوون ہے۔ معروف شاعر تھے اور اچھا لکھتے تھے، کہنے لگے میں حق رکھتا ہوں تھوڑا تبصرہ کر سکوں۔ کہنے لگے یار اتنی دور لے گئے بات کہ جس کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا، ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ، ہمارا نبی اور سب سے بالا ہو اعلیٰ۔ لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سبق دیا حضور سے محبت کرو۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں، محبت میں نرے نعرے نہیں لگتے، ناراض نہیں ہونا آپ نے، محبت میں تانے بھی ملتے ہیں، لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، لوگ پھبتیاں بھی کستے ہیں، پھول بھی پھینکتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک آدھا روڑا بھی کھانا پڑ جاتا ہے، زیادہ نہیں ایک آدھا روڑا بھی۔ لیکن قرآن مجید نے کہا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، فرمایا رب کے بندے ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ۔ سب سے زیادہ میرے اعلیٰ حضرت پہ لکھا گیا، ایک رسالے پہ پوری PhD ہو گئی۔ لوگ حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا شخص، لیکن کچھ تانے بھی ملے۔ کچھ لوگوں کو محبت رسول کے ذائقے نہیں بھاتے۔ میں شروع میں نا ایک میلاد کی محفل سے نکل رہا تھا، 2-3 دوست میرے ساتھ تھے، وہ جانتا نہیں تھا کوئی بھی، تو ایک نوجوان نے پھبتی کسی کہنے لگے وہ میلادیے جا رہے ہیں، میلادیے، ہماری پنجاب کی بولی ہے نا۔ تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ ڈر گیا، ڈر اس لیے گیا کہ ہم 4 تھے، وہ اکیلا تھا، وہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں اب کیا کریں گے وہ، تو کہنے لگا میلادیے جا رہے ہیں۔ تو میں نے اس کے قریب جا کے کہا کیا کہا ہے؟ تو کہنے لگا نہیں میں اور کوئی گل کر رہا تھا۔ میں کہا تو ڈر نہ، تو ایک دفعہ اور کہے تجھے پتہ ہے تو نے مجھے کہا کیا، جے کر یار دے نام دا ملے میڑا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی پھر او دا چھوٹا چھوٹ لئیے پیچھے ہٹیے نا۔ اور تو نے تانا کیا دیا ہے کہ ہم حضور کا میلاد پڑھتے ہیں؟ تو کہہ تو صحیح 2-4 دفعہ اور کہہ تو صحیح، تجھے پتہ نہیں کہ اس میں ہماری فضیلت کتنی۔ ہم کوئی کسی سیاسی لیڈر کے نعرے نہیں لگاتے، ہو سکتا ہے 2 جملے ہمیں کہنے آتے ہوں پر کبھی کسی دنیا دار کی تعریف نہیں کی، ہو سکتا ہے ہم کچھ لکھنے کا، کہنے کا، بولنے کا، کوئی 2 جملے کہنے کا ہمیں موقع ملتا رہتا ہو، لیکن کبھی کسی اور کی تعریف نہیں کی۔ پر میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، ساری محمد پکیندے گزر گئی۔ یہ ہمارا شرف ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا شرف یہ ہے کہ میں مدینے والے محبوب کا نعت خواہ ہوں۔ داغ دہلوی نے کہا تھا مولوی ہو کے شعر و شاعری، تو اقبال نے بھی کہا مولانا حسن رضا سے کہ کوئی تازہ کلام لکھوا کے لانا اعلیٰ حضرت سے، کیونکہ یہ جب آپ بولتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں تو اس میں نا نکھار آتا رہتا ہے، کوئی تازہ کلام۔
आला हजरत से अर्ज की तो कहा ये ऐसे तो आता नहीं। रात पहले दुरूद व सलाम अर्ज किया, फिर कलम उठाई। बेचैन और परेशान लोगों के लिए फाजरे बरेलवी ने नुस्खा भी दिया, कहा उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। वो जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में। जौन सा भी दुख है ना, किसी किस्म का भी, बस हुजूर को याद करो। रात सरकार की नात सुन के सो जाया करो। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। वो जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं, अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए। दरिया उसकी तरफ बंद ही खोल दिया दरिया का। कह लेना दो ना, मैं अपनी बोली में कह ले, हुजूर फरमाया लै तो फिर मौजा कर। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अभी मक्ता लिखना था कि वो ट्रेन का वक्त आ गया, मौलाना हसन उस्ताद ज़मन ने पकड़ा, वो आपसे कलाम और ले गए। तो दाग देलवी भी बड़ा कमाल आदमी था, वो कहा करता था कि हीरे की पत्ती, क्या शेर है, हीरे की पत्ती से कट सकता है, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पे कलामे नरम व नाजुक बेअसर। वो बड़ा फन का आदमी था। उसने जब फाजले बरेलवी का ये कलाम पढ़ा तो मौलाना हसन फरमाते हैं, कभी नात लेके इधर चला जाए, कभी इधर चला जाए, कभी उठ जाए, कभी बैठ जाए। तो कहा क्या हो गया? कहने लगे सच बताओ, ये फतवा लिखने वाले मौलाना ने लिखा है, ये उन्होंने लिखा है जिनके बारे में माज़अल्लाह कुछ लोग शिद्दत का शिकवा करते हैं। का उनसे कहना इस फकीर का मक्ता रख ले, अगर कबूल हो तो मुल्के सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम जिसम ता गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, वो पहरेदार रहे हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हमें क्या, हमें तो अब सिर्फ दावत दीन देनी है। हमारे लिए तो सारी चीज़ें हमारे बुजुर्गों ने तय कर। मैं बड़ी खुशी से सुन रहा था हजरत शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह का नाम, हजरत मुजद्दिद व मुनव्वर अल-फ़सानी का नाम, हजरत हाफिज अब्दुल करीम साहब का नाम, हजरत पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़वी का नाम, आला हजरत बरेलवी का नाम। हमारे नजरियात तय है, अब हमें कुछ तय नहीं करना, हमारे लिए सारा कुछ तय है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर जनाब सैयदना अमीर मुआविया तक रदी अल्लाह ताला अन्हु, और हुजूर की औलाद पाक के बारे में कहा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। खानका पे बैठे हो अजीज दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग बीमार होते हैं, खुदा न खास्ता कुछ माजूर होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी हवाले से किसी कमी का शिकार होते हैं, गुर्बत के ताल्लुक से या किसी भी तरह से। बीमार, कमज़ोर, माजूर, मजबूर आदमी काफ़ी तकलीफ में होता है। लेकिन इन सब से बढ़कर तकलीफ में वो शख्स होता है जो किसी जहनी कोफ्त का शिकार।
جو کسی ذہنی دباؤ کا شکار. جدید زمانے میں لوگ کہتے ہیں اس کو ڈپریشن ہو گیا ہے، انزائٹی ہو گئی ہے. یہ آدمی ذہنی تناؤ کا شکار ہو گیا ہے. یہ زیادہ تر کن لوگوں کو ہوتا ہے؟ یہ زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو ڈبل مائنڈڈ رہتے ہیں، جو تفکرات کا شکار رہتے ہیں. سادے لفظوں میں کہوں تو جو شک والی زندگی گزارتے ہیں. خدا نہ کرے کسی گھر میں کسی شوہر کو شک ہو جائے کہ میرے گھر میں موجود لوگ میرے ساتھ مخلص نہیں ہیں، تو وہاں وقت نہیں گزرتا. وہ شخص بڑی تکلیف میں رہتا ہے. ہر وقت ایک عجیب سی جاسوسی اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. کسی خاتون کو اگر یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ میرا شوہر یا میرے سسرال والے میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو گھر میں ساری آسودگی، ساری سہولیات کے باوجود بھی وہاں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اقبال نے بھی کہا کہ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی. جو بے یقین لوگ ہوتے ہیں نا، کمزور یقین والے لوگ، کچے پکے لوگ، پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں، پتہ نہیں درست ہے کہ نہیں، پتہ نہیں فلاں ٹھیک ہے، پتہ نہیں فلاں ٹھیک. یہ بیچارے سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا، قرآن مجید نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اعمال حسنہ کے نور سے بھی صرف اسی شخص کی زندگی مزین ہوتی ہے جس کے پاس ایمان کامل کی دولت موجود ہو. نوجوان زیادہ توجہ کرے میری بات پر. آپ بہترین اعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ مزین کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کو نیک اعمال سے. آپ چاہتے ہیں اخلاق بھی اچھا ہو، کردار بھی اچھا ہو، خدمت خلق بھی ہو، معاملہ فہمی بھی ہو، کسی کا بھلا بھی ہو، ہمارا وجود نفع بخش بھی ہو. تو اعمال حسنہ سے اپنے آپ کو مزین کرنے کے لیے بھی قرآن مجید نے یہ شرط لگائی ہے کہ پہلے ایمان کامل ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ اعمال حسنہ کریں گے تو نفع دیں گے. پھر توجہ فرمائیں میری بات پر. اگر ایمان کامل نہیں ہے تو ایمان جڑ ہے، عقیدہ جڑ ہے، بنیاد ہے. جو اعمال ہیں وہ اس کی شاخیں. اگر ایمان مضبوط نہ ہو تو اعمال کیسے درست ہوں گے؟ قرآن مجید نے کہا کہ لوگوں کی زندگی حسین بن سکتی ہے. میں اپنے نوجوانوں سے ایک اور بات بھی اکثر کیا کرتا ہوں کہ دین پہ عمل کرنے سے صرف آخرت ہی بہتر نہیں ہوتی، دنیا بھی بہتر ہو جاتی. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر ہو رہا تھا نا، تو وہی فرماتے ہیں کہ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میں، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. دنیا بھی حسین ہو سکتی ہے، یہاں بھی سارے بکھرے ہوئے رنگوں سے انسان استفادہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ آپ اعمال حسنہ کریں اور ایمان کامل کے ساتھ کریں. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، فرمایا جو کوئی بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایک ہی شرط ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہو کامل مومن. جو بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً،
اللہ فرماتا ہے ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے۔ جب آپ ایمان کامل کی دولت کے ساتھ اعمال حسنہ کرتے ہیں نا بہت سارے لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جناب آپ نماز روزہ حج زکوٰۃ اخلاق کردار کی بات کریں، آپ عقیدے کی بات کر رہے ہیں، جناب فلاں بڑا مصلح تھا، فلاں بڑا اچھا تھا، بڑا نصیحت کرنے والا تھا، لیکن وہ عمدہ نصیحت تو کرتا تھا پر عقائد و نظریات کی بات نہیں کرتا تھا۔ یاد رکھنا جو سیانے لوگ تھے وہ شروع میں بھانپ گئے تھے کہ اصل عقیدہ ہے، اصل نظریہ ہے۔ اگر یقین کچا پکا ہونا، آپ نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا، اور مجھے امید ہے کہ آپ نہیں ہوں گے۔ زیادہ تر ویسے لوگ یہی کہتے ہیں پیر آج کل جعلی ہیں، تو جو مارکیٹ میں بات چلتی ہو سارے وہی کہنے لگ جاتے ہیں۔ میں بھی اکثر کہتا ہوں ہیں بھی صحیح، انکار نہیں اس سے، پیر جعلی ہیں کافی سارے، لیکن جعلی بھی تو تبھی چلتا ہے نا جب اصلی موجود ہو۔ 5000 کا نوٹ اگر آج مارکیٹ میں بند ہو جائے تو اس کی نقل تیار ہوگی؟ تو جعلیوں کا کام بھی اسی لیے چل رہا ہے کہ کچھ اصلی موجود ہے۔ اور جو بات ناراض ہونے والی ہے جس سے میں نے آپ سے پہلے معذرت کی، وہ یہ ہے، یہ درست ہے کہ بہت سارے پیر جعلی ہیں، میں انکار نہیں کرتا، پر چلو چھوٹا آدمی ہوں، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ نیرے پیر ہی جعلی نہیں، مرید بھی کافی سارے جعلی ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے۔ یعنی صدیوں پہلے حضرت سلطان باؤ نے شکوہ کیا ہے، وہ کہتے رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، کہتے جو ملیا طالب زردہ ہوں، یہ تو آئے ہیں کہ میری دکان چل جائے کام، رب دا طالب کوئی نہیں ملیا۔ تو حضور کرنا کیا تھا؟ فرمانے لگے کرنا یہ تھا کہ کیتی جان حوالے رب دے، اسی ایسا عشق کمایا ہے، مرن تو پہلو مر گیا باہو تا مطلب نو پایا ہے۔ ہم نے یہ پہلے سے طے کیا تھا کہ ہم نے زندگی لگا دینی۔ تو جب آپ نظریاتی طور پر ہی پختہ نہیں، جب آپ فکری طور پر ہی توانا نہیں، وہ امام غزالی نے نہ جانے کس وجدانی کیفیت میں کہہ دیا تھا کہ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں مجھے دیہات کی بوڑھی اور ان پڑھ عورتوں جیسا اللہ یقین کامل عطا کرے۔ نہ جانے انہوں نے کس وجدانی کیفیت میں کہہ دیا تھا۔ ان لوگوں کے گھر کچے تھے، عقیدے پکے تھے۔ میں بس میں سفر کرتا رہتا تھا اکثر، اپنی سواری جب تک میسر نہیں تھی تو میں بس میں سفر کر رہا تھا، طالب علمی کا زمانہ تھا۔ تو ایک صاحب بڑے دلائل کے ساتھ ایک سادے آدمی کو بات سمجھا رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا چاہیے۔ بس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، 2-3 سیٹیں پیچھے میری سیٹ تھی اور آگے وہ صاحب بیٹھے تھے، بیچ میں بھی لوگ کھڑے تھے۔ تو طالب علمی کے زمانے میں کئی قسم کے رنگ غالب ہوتے ہیں، کبھی کبھی مناظرانہ کیفیت بھی غالب ہوتی ہے۔ تو جو ہلکا پھلکا مناظر ہمارے اندر بستا تھا وہ بڑا جوش دکھا رہا تھا کہ یہ بندے ذرا ہٹیں تو میں بھی ذرا اس کے ساتھ ٹکراؤں تھوڑا سا۔ تو میں انتظار میں تھا کہ کچھ رش کم ہو تو میں آگے بڑھوں، کو بات کروں۔ وہ دلیلیں دیے جا رہا ہے اور وہ سادہ آدمی بیچارہ سارے جی 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 کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ویسے بھی میری جماعت کے لوگوں نے ایک سبق بڑا پکا پڑا ہوا ہے، کہنے نے میں تے ایڈا پڑھیا ہی نہیں، بس اتنی بات۔ او بھائی جڑا تیرے نال گل کرن ڈیا انہیں کدوں پی ایچ ڈی کی تھی؟ تو بھی تو کوئی بات کرنا اس کے ساتھ، وہ بھی بات ہی کر رہا ہے، تو بھی بات کر، وہ بھی دلیلیں دے رہا ہے روز مرہ کی، تو بھی کو بات، لیکن ہم بات نہیں کرتے۔ بات کرنی چاہیے۔ اور پھر آپ کیوں کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں؟
सैकड़ों जुमे नहीं पढ़े आपने अपने मुस्तनद आलिम के पीछे? इतनी महफिल में नहीं आप जाते? क्यों नहीं आप तैयार करते नोट्स? क्यों नहीं लिखते बातों को? क्यों नहीं सीखते? आला हज़रत बरेलवी ही का फरमान है, फरमाते हैं इल्म बाकायदा पढ़ने से भी आता है और सोहबत उलमा से भी आता है। तो आप सोहबत इख्तियार करें और सीखें। बहरहाल बात को लंबा नहीं करना, वादा कर चुका हूं छोटी बात करने का। तो वो बस रुकी एक जगह पे, तो वो जिनको मैं समझाना चाहता था उनका स्टाफ आ गया। अब आप यकीन करें मैं बड़ा ही परेशान और मुझे अपने पे गुस्सा है। वो जब आदमी सीट से उठा के भाई मेरा तो स्टाफ आ गया, मुझे तो उतरना है, मैं यार ये तो बंदा बेचारा वसवसे